ایک بات میری یاد رکھ لینا، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جو عقیدہ تم لوگوں نے بنا کے رکھا ہوا ہے نا روافض والا، اگر تمہاری بات عیسائیوں سے ہو جائے نا تو منڈا تھوڑی شرمانا کے لیے کرا چھڑیاں نے عیسائیوں، کیونکہ جو موقف تمہارا ہے وہی عیسائیوں کا ہے۔ آدم علیہ السلام سے کہتے ہیں گناہ ہوا، معاذ اللہ، پوری نسل انسانی گناہ گار ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے گناہ گار ہے، نبیوں کی معاذ اللہ گناہ گار کہہ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ ادا کیا، اس کو کہتے ہیں موروثی گناہ۔ علمی یتیموں جاؤ پڑھو، ان کی بائبل پڑھو، انجیل مقدس پڑھو، اور پھر اس کے علاوہ لوکا پڑھ لو، یوحنا پڑھو، جتنے ان کے باب ہیں، جتنے رسالے انہوں نے چھاپے، جتنی کتابیں چھاپی ہیں عیسائیوں کا لیکچر آپ پڑھ کے دیکھیں، لٹریچر ان کے پڑھ کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ جو عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے، جو عقیدہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے دیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر اس پر بندہ قائم رہے گا تو ہم عیسائیوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، و دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خطائے اجتہادی کو عیب یا گناہ یا نقص سمجھو گے تو پھر یاد رکھنا نہ تم اپنے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہو، تو باقی نہ تو ویسے تھوڑی ہوا نکل جانی ہے۔ کوئی مائی کا لال، چاہے وہ مفتی حنیف قریشی ہے یا پھر حسن نقشبندی ہے، بک بک کرنی چھوڑ دو، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ آئے دن جو تم نے 4 دن کا ڈرامہ لگا کے رکھا ہو، کبھی کوئی بولتا ہے کبھی کوئی بولتا ہے، او علمی یتیموں، خبیثوں، کتےوں، کمینےوں، علم تمہارے پاس کوئی نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ پڑھے تم نے کوئی نہیں ہے، بکے تم لوگ ہو، اور پوری سنیت کو داؤ پہ لگا کے بیٹھے ہوئے۔ اب حوالے نہیں، اب اللہ کے حوالے کام ہوگا سارا۔ اب کیا کرنا ہے، یا تو مینار پاکستان پر آ جائیں۔ میں کہتا ہوں خطائے اجتہادی ایک ثواب ہے جو اہل سنت و جماعت کا صدیوں سے عقیدہ چلتا رہا ہے۔ میں علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے موقع کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اگر تم واقعی سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عظمت و شان کے حوالے سے، ناموس کے حوالے سے سنسیئر ہو تو میرا پھر تمہارے لیے چیلنج ہے کہ آؤ میدان میں، اب کوئی حوالہ نہیں ہوگا، اب ہم نے انشاءاللہ مبالغہ کرنا ہے۔ آؤ یا تو آگ جلائیں، چھلانگ لگاتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو خطۂ اجتہادی عیب ہے، نقص ہے، تو اللہ کرے تم یہیں پر راکھ ہو جاؤ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ خطۂ اجتہادی ثواب ہے، اجر و ثواب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچوں کا صدقہ اللہ ہمیں عزت عطا کرے گا۔ نہ حنیف قریشی میدان میں آیا، نہ عرفان شاہ میدان میں آیا، نہ ہی وہ منور جماعتی آیا، نہ چمن زمان آیا، نہ حسن نقشبندی آیا، جتنے بک بک کرنے والے تھے کوئی میدان میں نہیں آیا۔ میرا اتنا سوال ہے کہ یہ جو پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی یہ ایک عبارت ہے، اس کا کوئی بندہ بھی اپنے لفظوں کے ساتھ جو ہے وہ وضاحت نہیں کر رہا۔ کیا مطلب لیا جائے؟ تم وضاحت نہیں کر رہے، تم حرامی بچے ہو اس لیے وضاحت نہیں کر رہے، یا پھر تم منافق بچے ہو اس لیے وضاحت نہیں کر رہے، یا پھر تم حیضی بچے ہو کیوں وضاحت نہیں کر رہے؟ اتنا دم خم ہے تو میدان میں آؤ۔ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے کتابیں سامنے رکھی ہیں، تم نے صرف بک بک کی ہے۔ ساتھ ساتھ میں علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے وہ دھڑلے کے ساتھ، پوری بے باکی کے ساتھ نڈر ہو کے یہ نعرے بھی لگائے تھے، بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ، بے خطا بے گناہ حضرت ظاہرہ۔ مجھے اتنی بات بتاؤ، اس کا حوالہ نہ دینا یہ منافقت ہے یا حیضی بچہ ہونے کی علامت ہے یا پھر جو ہے یہ حرامی بچہ ہونے کی علامت ہے؟ وہ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ نعرے بھی لگائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ بالخصوص حسن رضا نقشبندی اور مفتی حنیف قریشی کے لیے ہے، بالعموم ان تمام احباب کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، یعنی کہ خطا اجتہادی کو جو عیب سمجھ رہے ہیں، جو نقص سمجھتے ہیں یا معاذ اللہ گناہ سمجھتے ہیں، ان تمام احباب کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ ہمارے ایک بہت بڑے نامور خطیب گزرے ہیں، صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی پہلے بکتے ہیں بعد میں بکتے ہیں۔ آج زندہ ثبوت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ پہلے بکے ہیں، اب بکنے پہ آ گئے ہیں، اور بکنا بھی ایسا شروع کیا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شکلیں اس طریقے سے بک سکتی ہیں، بھونک سکتی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو کلپ رکھنے جا رہا ہوں حسن رضا نقشبندی کا، حال ہی میں وائرل ہو رہا ہے کہ انہوں نے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے بارے میں جو جملے بولے وہ آپ ایک مرتبہ سن لیجیے گا، پھر اسی حسن رضا نقشبندی پر ہمارے سوال ہوں گے، کچھ چیلنج بھی ہوں گے، اور اس اعتبار سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ میں ایک ایک پردہ جب ہٹاؤں گا ایکسپوز کروں گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی ہے اور جو دیانتدار ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ حق کا ساتھ ضرور دیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ساتھ دینے والے ہیں، انشاءاللہ حق کا ساتھ، لیکن بات آپ نے
نے مکمل ضرور سننی ہے تاکہ حقائق جو ہے وہ مکمل آپ حضرات تک آ سکے۔ سب سے پہلے آپ حضرت نقشبندی کی گفتگو سنیے کہ جس کو سیدہ کا حیا نہیں اس سے بڑا بے حیا کوئی نہیں ہے۔ گناہگار کو معافی ہے، لیکن جو سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کرے ایسے خطا کار کو معافی نہیں ہے۔ کتابوں سے لکھا ہے نا کہ جنہیں اہل بیت دی قدر نہ کی تھی وہ تنہ جو ہے کہ یا منافق ہے یا حرامی ہے یا حیضی بچہ ہے۔ لے ناظرین، آپ نے حسن رضا نقشبندی کی گفتگو جو ہے وہ سن لی ہے۔ اب اس نے جو جملے بولے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کا ادب و احترام نہ کرے، حیا نہ کرے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، یا تو وہ منافق ہے یا پھر وہ حرامی بچہ ہے یا پھر حیضی بچہ ہے۔ اب یہ تین جملے اس نے جو ہے وہ بولے ہیں۔ اب میں حسن رضا نقشبندی کو کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک پکچر ہے، سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ یہ پکچر اس وقت کی ہے کہ جب علامہ اشرف آصف جلالی صاحب ان پر لوگ اعتراض کر رہے تھے اور بہتان لگا رہے تھے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی ہے، اور اس اعتبار سے جو ایک پروگرام، ایک کانفرنس، ایک جلسے کا انعقاد کیا تھا، ان میں علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی تائید کرتے ہوئے یہ حسن رضا نقشبندی بھی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آخر پہ جو ہے وہ یہ حسن رضا نقشبندی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دوسرے نمبر پر جب علامہ مفتی طاہر تبسم صاحب نے ایک جلسہ کیا تھا علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی تائید میں، ان کے حق میں، کہ جو انہوں نے بیان کیا وہ اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اس میں بھی یہ بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ کون؟ حسن رضا نقشبندی۔ اب میں پوچھنا چاہوں گا وہ جملہ جو صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دیا تھا کہ مولوی پہلے بکتے ہیں بعد میں بکتے ہیں، بس میرا اتنا سوال ہے حسن رضا نقشبندی سے کہ تم کہاں بکے ہو اور کتنے میں بکے ہو؟ جب تم یہاں پر تائید کر رہے تھے، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر مفتی طاہر تبسم صاحب کے جلسے میں تم بیٹھے ہوئے ہو کہ جلالی صاحب کا جو موقف ہے بالکل وہی موقف اہل سنت و جماعت کا ہے، حق والوں کا ہے۔ بس اتنا سا پوچھنا ہے، تم نے تائید اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کی ہے، 5 ماہ لگا لیں، 4 ماہ لگا لیں، 3 ماہ لگا لیں، 1 مہینہ لگا لیں، 1 گھنٹہ لگا لیں، جتنی دیر کے لیے تم نے تائید کی ہے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے موقف کی بتائیے، اتنی دیر کے لیے تم منافق تھے یا تم حرامی بچہ تھے یا پھر تم حیضی بچہ تھے؟ بس میرا یہ سوال ہے کہ اتنی دیر کے لیے کم از کم بتاؤ، ایک بات۔ اور دوسرے نمبر پر میرا یہ سوال ہے، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا یہ لفظ خطا تمہیں سنائی دیا، دکھائی دیا کہ انہوں لفظ خطا بولا ہے، اس کی وضاحت تم نے نہیں کی کہ خطا سے مراد خطائی استحادی انہوں نے کہا ہے، یہ بالکل تم نے ورقہ ہی پاڑ دیا ہے کہ جناب اس طرف ہم نے بات کو لے کے جانا نہیں ہے کیونکہ اب بک جو چکا ہے مال، اس لیے جناب تمہاری زبان پر وہ لفظ آیا ہی نہیں۔ لیکن ستم اور دکھ اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جہاں پر یہ لفظ خطا انہوں نے بولا، بے شمار وضاحتیں بھی پیش کی، تم نے اس طرف کوئی بات نہیں کی۔ ساتھ ساتھ میں علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے وہ دھڑلے کے ساتھ، پوری بے باکی کے ساتھ، نہ ڈر ہو کے یہ نعرے بھی لگائے تھے، بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ، بے خطا بے گناہ حضرت ظاہرہ۔ مجھے اتنی بات تو بتاؤ، اس کا حوالہ نہ دینا یہ منافقت ہے یا حیضی بچہ ہونے کی علامت ہے یا پھر جو ہے یہ حرامی بچہ ہونے کی علامت ہے؟ وہ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ نعرے بھی لگائے ہیں؟ وہ کلپ کیوں نہیں چلا کے دکھایا کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب جو ہے صرف اور صرف موقف یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں، خطا استحادی ایک عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ فضیلت والا کام ہے، اجر و ثواب ہے، اللہ خطا استحادی کرنے والے کو بھی ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ میں حسن رضا نقشبندی سے کہنا چاہوں گا کہ اس وقت بتاؤ کہ تم نے یہ والا حوالہ کیوں نہیں دیا علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کا؟ انہوں نے بھی نعرے لگائے بے خطا بے گناہ حضرت سید زہرا۔ مجھے بتائیے کیا تم منافق ہو یا پھر تم حرامی بچہ ہو یا پھر تم حیضی بچہ ہو؟ یہ مجھے ضرور بتائیے گا۔ دوسرے نمبر پر یہ آپ دیکھیے، یہ جو حضرت قبلہ پیر میاں علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے یہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے، مجھے اتنا تو بتا دو، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ کتاب پڑھ کے یہاں پر جو ہے انہوں نے وضاحتی طور پر یہ جملے بولے تھے۔ صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا، علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے ایک بار نہیں درجنوں بار یہ بات کہی تھی کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کی وضاحت کر دیں۔ جو جملے جس جگہ پر میں نے بولے ہیں، پیر میاں علی شاہ صاحب کے ان جملوں کی وضاحت آپ بتا دیں کیسے کرنی ہے۔ نہ حنیف قریشی میدان میں آیا، نہ عرفان شاہ میدان میں آیا، نہ ہی وہ منور جماعتی آیا، نہ چمن زمان آیا،
आया, ना हसन नक्शबंदी आया, जितने बकबक करने वाले थे कोई मैदान में नहीं आया। मेरा इतना सवाल है कि ये जो पीर मेरे शाह साहब रहमतुल्लाह की किताब की ये एक इबारत है, इसका कोई बंदा भी अपने लफ्जों के साथ जो है वो वजाहत नहीं कर रहा। क्या मतलब लिया जाए? तुम वजाहत नहीं कर रहे, तुम हरामी बच्चे हो इसलिए वजाहत नहीं कर रहे, या फिर तुम मुनाफिक बच्चे हो इसलिए वजाहत नहीं कर रहे, या फिर तुम हैजी बच्चे हो क्यों वजाहत नहीं कर रहे? इतना दमखम है तो मैदान में आओ। अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने किताबें सामने रखी हैं, तुमने सिर्फ बकबक की है, सिर्फ तुमने भौंकना सीखा है, सिर्फ फिर मेरे वही जुमला मेरा आ गया सामने, बिके हो तो कितने में बिके हो और ये भी बताओ कि किन के चरणों में जाके बिके हो। एक बात और आखिरी इस हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, ये जितने भी हवाला जात देने थे अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने, मैं समझता हूं कि किसी ने सोचा भी नहीं था इतने हवाले अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपनी बात करने लगा हूं, पूरे होशो हवा के साथ बात करने लगा हूं, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम अंबिया अलैहिस्सलाम, अहले बैत रसूल, असहाब रसूल, औलिया किराम से हवाले जैसे हम अल्हम्दुलिल्लाह अकीदत रखते हैं, प्यार करते हैं, ये हमें पता है कि हम कैसे उनसे प्यार करते हैं। बस मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा, जो ये अभी भी समझता है अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखी की है, और जो ये समझता है कि खताई इज्तिहादी भी ऐब है, नक्स है, ये माज़अल्लाह गुनाह है, मैं उनसे चैलेंज कर रहा हूँ, जहाँ आपका दिल करे, जहाँ आप मुनासिब समझे मीनार पाकिस्तान पर आ जाए। अब हवाले नहीं, अब अल्लाह के हवाले काम होगा सारा। अब क्या करना है, या तो मीनार पाकिस्तान पर आ जाए। मैं कहता हूँ खताए इज्तिहादी एक सवाब है जो अहले सुन्नत व जमात का सदियों से क़ीदा चलता रहा है। मैं अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम वाकई सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अज़मत व शान के हवाले से, नामूस के हवाले से सिंसियर हो, तो मेरा फिर तुम्हारे लिए चैलेंज है कि आओ मैदान में। अब कोई हवाला नहीं होगा, अब हमने इंशाअल्लाह मुबाला करना है। आओ, या तो आग जलाएं, छलांग लगाते हैं कि अगर तुम कहते हो खताए इज्तिहादी ऐब है, नक्स है, तो अल्लाह करे तुम यहीं पर राख हो जाओ। अगर हम कहते हैं कि यह खताए इज्तिहादी सवाब है, अजर व सवाब है, इसमें कोई ऐब नहीं है, कोई नक्स नहीं है, तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएगा। सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बच्चों का सदका अल्लाह हमें इज्जत अता करेगा। कोई माई का लाल, चाहे वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी है या फिर हसन नक्शबंदी है, बकबक करनी छोड़ दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये आए दिन जो तुमने 4 दिन का ड्रामा लगा के रखा हो, कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, ओ इल्मी यतीमों, खबीसों, कुत्तियों, कमीनियों, इल्म तुम्हारे पास कोई नहीं है। अहले सुन्नत व जमात के जो अकायद व नज़रियात है वो पढ़े तुमने कोई नहीं है, बिकत तुम लोग हो, और पूरी सुन्नियत को दाव पे लगा के बैठे हुए। एक बात मेरी याद रख लेना, रब्बे काबा की कसम उठा के कह रहा हूं, जो अकीदा तुम लोगों ने बना के रखा हुआ है ना रवाफिज वाला, अगर तुम्हारी बात ईसाइयों से हो जाए ना, तो मिंडा तुहाड़ियां शर्माना के लिए करा छड़ियां ने ईसाइयों, क्योंकि जो मौक़िफ़ तुम्हारा है वही ईसाइयों का है। आदम अलैहिस्सलाम से कहते हैं गुनाह हुआ, माअज़ल्लाह, पूरी नस्ल इंसानी गुनाहगार है, जो बच्चा पैदा होता है गुनाहगार है, नबियों को माअज़ल्लाह गुनाहगार कह रहे हैं। और फिर कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कफ़ारा अदा किया, इसको कहते हैं मौरूसी गुनाह। इल्मी यतीमों, जाओ पढ़ो, उनकी बाइबल पढ़ो, इंजील मुक़द्दस पढ़ो, और फिर इसके अलावा लूका पढ़ो, यूहन्ना पढ़ो, जितने इनके बाब हैं, जितने रिसाले इन्होंने छापे, जितनी किताबें छापी हैं, ईसाइयों का लेक्चर आप पढ़ के देखें, लिटरेचर उनके पढ़ कर देखें, आपको पता चलेगा कि ईसाइयों का अकीदा क्या है। जो अकीदा अहले सुन्नत व जमात का है, जो अकीदा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब ने दिया है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर इस पर बंदा कायम रहेगा तो हम ईसाइयों से भी बात कर सकते हैं, व दीगर जितने भी मज़ाहिब हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर आप खताए इज्तिहादी को ऐब या गुनाह या नक्स समझोगे तो फिर याद रखना, ना तुम अपने लोगों के साथ बात कर सकते हो, तो बाकी ना तो वैसे थोड़ी हवा निकल जानी है। फिर आखिरी बार कह रहा हूं, अगर जो बंदा समझता है खताए इज्तिहादी कोई ऐब है, कोई नक्स है, वो आए, ऐलान करे कहां पर आना है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैं आता हूं मैदान में। मुझे इतना यकीन अल्लाह के फजल व करम से, इतना यकीन है कि मैं जैसे मुझे ये यकीन है ना कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बाप की औलाद हूं, मुझे इससे भी कई गुना ज्यादा यकीन है खताए इज्तिहादी ये ऐब नहीं है, ये नक्स नहीं है, ये अजर व सवाब है। अगर तुम वाकई एक बाप की औलाद हो ना, वाकई तुम्हें पता है कि तुम्हारा बाप एक ही है और हलाली बच्चे हो, तो फिर आओ मैदान में मुबाला करते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के फजल करम से चल पता जाएगा कौन हक पर है, कौन जो है वो अकीदा अहले सुन्नत पे जो मुनहरफ हो रहा है और डंडी मार रहा है। मैं जितने भी नाज़रीन हैं उनसे गुजारिश करूंगा, ये जितने भी बकबक करने वाले हैं ना, इनको ये क्लिप जरूर सेंड करें। अगर वाकई तुम सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नामूस के लिए काम कर रहे हो, नहीं बिके, तो फिर आओ मैदान में, या साबित करो, अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब के सामने बैठ जाओ, वो तुम्हारे दम कोई नहीं है किसी में भी। अगर नहीं साबित कर सकते तो बकबक करना बंद करो, या फिर मुबाले के लिए तैयार हो जाओ। नाज़रीन से गुजारिश करूंगा, आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।